اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رزق اور روزی کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ کچھ نکات کی طرف اشارہ کریں گے۔ اگر انسان ان نکات کی طرف توجہ کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ رزق اور روزی کا مقدر ہونا، جس کے بارے میں خداوند متعال قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی مخلوق ہے اس روئے زمین پر، جو بھی موجودات ہے اور جو بھی حرکت کرتی ہے، محتاج ہے رزق کی، تو اس کا رزق خداوند متعال کے پاس مقدر ہے، تقدیر میں ہے، یعنی جو اس کی تقدیر میں ہوگا وہ ملے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَصْرِفُوا عَنْكَ شَيْءٍ قَدْ قُدِّرَ لَكَ لَمْ يَسْتَطِيعُوا۔ اگر یہ تمام کی تمام مخلوقات جمع ہو جائے اس چیز پر کہ جو رزق خداوند متعال نے اس کی تقدیر میں رکھا ہے، اگر تمام کی تمام مخلوقات جمع ہو جائے کہ وہ رزق جو اس کی تقدیر میں ہے وہ اس تک نہ پہنچے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ تمام کی تمام مخلوقات بے بس ہو جائے گی، لیکن وہ رزق اس کو ملے گا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَصْرِفُوا إِلَيْكَ شَيْئًا لَمْ يُقَدِّرَ لَكَ لَمْ يَسْتَطِيعُوا۔ اگر یہ تمام کی تمام مخلوقات مل جائے اس چیز پر کہ جو رزق خداوند متعال نے اس کی تقدیر میں نہیں لکھا اور وہ چیز ان تک پہنچانا چاہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات بے بس ہو جائے گی، کیونکہ وہ رزق اس کی تقدیر میں نہیں ہے، وہ اس کو نہیں ملے گا۔ تو عزیزان محترم، جو رزق اس کی تقدیر میں ہوگا وہ اس کو ملے گا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو رزق اور روزی ہے وہ حرص کی وجہ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر یہ کوئی گمان کرے جو انسان حرص کرتا ہے، مثلا کوئی دکاندار ہے 10 روپے منافع کی جگہ پر 20 روپے لے، یا کوئی گاڑی والا ہے 100 کی جگہ پر 200 روپے لے، یہ جو حریص بن جاتا ہے انسان، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی روزی میں اضافہ کروں، لہذا اس حرص کی وجہ سے اس کی روزی میں اضافہ نہیں ہوتا، جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَ رِزْقُ مَقْسُومًا فَالْحِرْصُ لِمَاذَا۔ اگر رزق خداوند متعال کی طرف سے تقسیم ہوا ہے، جو آپ کا حصہ ہے وہ ملے گا، تو امام فرماتے ہیں پھر یہ حرص کس لیے ہے؟ جو انسان حرص کرتا ہے وہ کس لیے؟ جو آپ کا حصہ ہے وہ ملے گا۔ اور اسی ذہن میں ایک شخص آتا ہے امام صادق کے پاس، وہ کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میں طالب دنیا ہو گیا ہوں،
مجھے دنیا سے محبت ہو گئی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا کو حاصل کروں اور زیادہ کام کروں۔ اگر ایک جگہ پر 5 گھنٹے کا کام ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس کی جگہ پر 10 گھنٹے کام کروں۔ اگر 8 گھنٹے کام ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ پر 12 گھنٹے کام کروں تاکہ میرے مال میں اضافہ ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو مال میں اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے اس میں سے جو چاہتے ہو کہ مال میں اضافہ ہو؟ تو وہ شخص فرماتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر کو بہتر بنا سکوں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکوں۔ اگر گھر میں 1 قالین ہے تو میں چاہتا ہوں 2 قالین ہو جائیں، میرے خاندان کی زندگی اچھی ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ چاہتا ہوں میں حج پر جاؤں، زیارات پر جاؤں، صدقہ نکالوں اپنے مال سے، کسی غریب کی مدد کروں۔ تو امام علیہ السلام اس شخص کو دیکھ کر فرماتے ہیں ھذا طلب الآخرت، یہ طلب دنیا نہیں ہے بلکہ یہ طلب آخرت ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے اور تلاش و کوشش کرے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، کسی غریب کی مدد کر سکے، صدقہ دے سکے اس مال میں سے، یہ طلب دنیا نہیں بلکہ یہ طلب آخرت ہے۔ لہذا حرص کوئی اور چیز ہے اور تلاش اور کوشش حق کی کمائی کھانا کوئی اور چیز ہے۔ اس میں کوئی انسان غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اگر کوئی انسان 5 گھنٹے کی جگہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے یا زیادہ کام کرتا ہے، ایک کاروبار کی جگہ 5-6 کاروبار کرتا ہے، تو یہ حرص نہیں ہے۔ حرص یہ ہے کہ کسی کا انسان حق نہ کھائے۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو رزق انسان کے مقدر میں ہے وہ حلال ہے۔ ابھی انسان غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ وہ انسان جو کسی کی دیوار کراس کر کے جائے اور وہاں سے چوری کر کے لائے، جو انسان رشوت کھاتا ہے یا ڈاکہ ڈال کے مال حاصل کرے، وہ بھی رزق ہے، اس کے مقدر میں ہے۔ نہیں عزیزان من، وہ رزق نہیں کہلائے گا، بلکہ رزق اور روزی اطلاقی اس چیز پر ہوتا ہے جو حلال ہو، جو انسان حلال کے ذریعے سے حاصل کرے۔ لہذا دیکھیں خداوند متعال نے ہمیں زبان دی ہے، اگر کوئی انسان اسی زبان کے ساتھ بد اخلاقی کرے، اگر کوئی انسان اسی زبان کے ساتھ جھوٹ بولے، کیا خداوند متعال نے ہمیں کہا ہے کہ جھوٹ بولیں یا بد اخلاقی کریں؟ اسی ہی زبان کے ساتھ انسان قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اور انسان کسی کے اوپر جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تہمت بھی لگا سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، لیکن کیا خداوند متعال نے تو نہیں کہا یہ؟ اگر کوئی انسان اسی طرح سے، اگر انگور ہے، خداوند متعال نے میوات کی طور پر ہم کو دیا ہے، اگر اسی میں سے کوئی انسان شراب بنا لے، کیا خداوند متعال نے کہا ہے کہ شراب بنا لیں؟ یہ انسان کا قصور ہے کہ حلال کو حرام کر کے کھاتا ہے۔ لہذا رزق اور روزی کا اطلاق حلال پر ہوتا ہے، حرام پر نہیں ہوتا۔ اور چوتھا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رزق ہے، یہ جو روزی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا کم ہونے کے بھی کچھ اسباب ہیں اور زیادہ ہونے کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ اگر کوئی انسان باطہارت رہے، ہمیشہ باوضو رہے، طہارت کے ساتھ رہے، تو روایات میں ملتا ہے اس کی روزی میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی انسان زیادہ سورہ واقعہ پڑھے تو روایات میں ملتا ہے اس کی روزی اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ خدا پر کوئی توکل کرے تو یہ سبب بنتا ہے اس کی رزق اور روزی میں اضافہ ہو۔ اور اسی طرح سے
اگر کوئی انسان خداوند متعال کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ سبب بنتا ہے رزق میں کمی کا۔ اگر کوئی انسان بد اخلاقی کرے، انسان غالی دیتا ہو، یہ غالی جو ہے یہ سبب بنتی ہے کہ انسان کی رزق اور روزی میں کمی پیش آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ انسان جو بد اخلاقی کرتا ہے، غالی دیتا ہے، یہ غالی دینا اس کی زندگی میں اس کی وجہ سے دو منفی اثرات پڑ جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے رزق میں سے برکت چلی جاتی ہے۔ اب وہ کتنا بھی کما کر لائے، کتنا بھی کمائے، لیکن کیونکہ اس کی بد اخلاقی اور غالی دینے کی وجہ سے اس کے رزق میں سے برکت چلی جائے تو اس کے گھر میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا جو منفی اثر ہے غالی دینے کا، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ عزیزان من، وہ کتنا بدبخت ہے انسان کہ جس کو خداوند متعال اپنے حال پر چھوڑ دے اور کہے کہ اس کے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تو عزیزان من، یہ کچھ نکات تھے۔ اگر خداوند متعال ہمیں توفیق دے اور آپ اور ہم اس پر عمل کریں، ان نکات کی طرف عمل کریں، تو ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔